اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نو یور لارڈ موضوع پر جو آخری بیان ہونا ہے وہ حضرت مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب کا ہونا ہے۔ عالی جناب محترم جناب محمد مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب دامت برکاتہم، آپ ایک ممتاز مذہبی اسکالر ہیں۔ عالمیت اور فضیلت کے سند آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے حاصل کی۔ شریعہ کی تعلیم کے لیے آپ مدینہ یونیورسٹی تشریف لے گئے اور اسی طریقے سے عربی سے آپ نے ایم اے کیا لکھنؤ یونیورسٹی سے۔ آپ نور فاؤنڈیشن کے صدر، دارالقرآن شاہین لکھنؤ کے ڈائریکٹر اور مولانا آزاد اسلامک اسکول کے منیجر ہیں۔ آپ دعوتی، تدریسی اور اصلاحی میدانوں میں بہت ہی متحرک رہتے ہیں۔ قوم و ملت کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے آپ اگلے صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اسی تعلق سے، اصلاحی و دینی دعوتی تعلق سے آپ بیرونی ممالک بھی تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کے پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں، اور ہمارے درمیان آپ کے کئی خطابات ہو چکے ہیں۔ آپ کا خطاب کا انداز نہایت ہی نرالا ہے، بڑے ہی آسان الفاظ کے ساتھ، بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑے ہی سلیقے سے کے ساتھ اپنی باتوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ میں حضرت مولانا کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع نو یور لارڈ پر مفصل تفصیلی بحث فرمائیں۔ حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تولیٰ۔ حضرات، ہمارے پیشرو دو اہم مقررین تھے، ہمارے فاضل دوست مفتی منور صاحب اور دوسرے ہمارے محترم جناب مولانا افضال احمد قاسمی صاحب۔ جو موضوع ہے ہمارا دعوت کے میدان میں تعارف الہی، یہ موضوع بڑا ہی پھیلا ہوا موضوع ہے، لیکن ہم آپ سے بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ کی بات مکمل ہو جائے۔ اس موضوع نے خود میرے لیے بہت ساری پڑھنے اور سمجھنے کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔ جب سے اس موضوع پر ہم نے سوچنا شروع کیا، پڑھنے کی تو زیادہ گنجائش نہیں تھی ان حالات میں، ابھی جن کاموں میں میں مصروف تھا، لیکن اس موضوع پر جتنا کچھ ہم نے سوچا اور کچھ پڑھا، یہ موضوع ایسا ہے جس پر گفتگو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے جس پر آج سمجھنے کے امکانات اور چانسز بڑھ گئے ہیں۔ شاید پہلے ہم گفتگو کرتے تو لوگ کم سمجھ پاتے، آج ہم گفتگو کریں گے تو لوگ زیادہ سمجھیں گے۔ آپ اس موضوع پر سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے داعی سمجھیں۔ یقیناً آپ داعی ہیں، آپ کے دل میں جذبہ ہے دعوت کا، داعی بننا چاہتے ہیں، کامیاب داعی بننا چاہتے ہیں، دعوت کے میدان میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تصوراتی طور پر یہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے آپ داعی بننے کا تصور اپنے اندر لائیں۔ سوچیں کہ آپ داعی ہیں اور دعوت کے میدان میں آپ ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، ابھی ایک قدم بڑھایا ہے آپ نے۔ بڑھتے ہی آپ کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا، سب سے بڑا سوال آئے گا، وہ یہی آئے گا کہ آپ کس کی دعوت دینا چاہتے ہیں، کس چیز کی دعوت ہے۔
کھانے پینے کی دعوت ہے یا کسی اور چیز کی دعوت ہے. یہ جو آپ کے سامنے سوال آئے گا یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہوگا. آج کے اس سائنسی دور میں جس میں ایک طرف سائنس اور اس کا عروج ہے، کمال ہے کہ اس نے انسانوں کو پڑھا لکھا بنا دیا، سوچنے سمجھنے والا بنا دیا، تجزیہ کرنے والا، معاملات کو اور چیزوں کو بہت باریکی سے پرکھنے والا بنا دیا. اور دوسری طرف آج کا ہی دور ہے جس میں انسان بالکل اندھا بن جاتا ہے. نہ صرف آنکھیں بند کر لیتا ہے بلکہ دماغ اور دل بھی بند کر لیتا ہے. آنکھیں دکھتی ہیں کہ کھلی ہوئی ہیں اس کی، لیکن وہ اپنے دل اور دماغ پر تالے لگا لیتا ہے، بالکل سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے اگر وہ سوچے تو اس بات کو مان لے جو آپ کی دعوت ہے. آپ کو بڑا بدیہی لگتا ہے، بڑا اچنبھا سا ہوتا ہے کہ وہ بات جو بڑی بدیہی ہے کہ یہ مائک ہے اور اس کی آواز تیز ہے، صحیح ہے، خراب نہیں ہے، لیکن دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اس کی آواز ہمیں نہیں سنائی پڑ رہی ہے. ایسے شخص کو جو کہہ رہا ہے اس کی آواز نہیں سنائی پڑ رہی ہے، آپ کو اسے سنانا کتنا مشکل ہے. دعوت کے میدان میں یہی چیلنج آج دوسری طرف کھڑا ہے. سائنس جس نے تحقیق کے سارے معیارات دیے ہیں، اس کا جو چیلنج ہے وہ اس سرحد کو پار کر کے ہے کہ آدمی بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے والا ہے، نت نئی چیزیں ایجاد کرنے والا ہے، لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے ذرا سا اپنے وجود پر غور کر لو تو سوچتا ہے نہیں ابھی میرے پاس موقع نہیں ہے، ریسرچ کر لیں، تھوڑا سا اور کام کر لیں، پھر مرنے کے بعد بارے میں سوچیں گے. تو اس کی سرحد یہ ہے کہ ہے تو وہ بڑا محقق، بڑا سمجھدار، بڑا ہی جاندار، بہت اچھا ہے، آپ کی بات کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، آپ کی ہر بات کو جو اچھی آپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں یہ بات کریکٹ ہے. لیکن جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو کہتا ہے اس پہ ابھی رکے رہیے، اس کو بعد میں بتائیں گے، تھوڑا کچھ کام کر لیں. تو وہاں وہ چیلنج ہے ایک دائی کے لیے. جب آپ دعوت کے میدان میں نکلیں گے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے تو وہاں یہ چیلنج ہے. اور دوسری طرف جو بہت دنیا کی بڑی آبادی ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ وہاں لوگ کیا ہیں، گونگے بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. قرآن نے جو مثالیں دی تھیں اولئک کالانعام، یہ قرآن نے جو مثالیں دی تھیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ ایک انسان کو چوپایا جانور کہا گیا. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ جس نے ایک قرآن میں صاف بات کہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے تو آدم کو کیا کیا ہے، اعزاز دیا ہے، معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی معزز ہے تو وہ انسان ہے، چاہے وہ کم سمجھ انسان کیوں نہ ہو. ایک پاگل انسان بھی تمام دنیا کی مخلوقات سے زیادہ معزز ہے اور رحم کا مستحق ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ شرف رکھتا ہے انسانیت کا. اسی اللہ نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو ایک دائی کو جو دوسری طرف چیلنج ہے وہ یہ چیلنج ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دعوت کے میدان میں تعارف الہی کی ضرورت کیا ہے. ابھی جو آپ کے سامنے ہمارے دو پیشر و مقررین نے بات کی ہے تعارف الہی کی، وہ تعارف الہی کی ضرورت پر بات کی ہے کھل کر کے، لیکن اس کا میدان دوسرا ہے. میں جس پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ دوسرا ہے. انہوں نے گفتگو کی ہے حقیقت کہ تعارف الہی کی حقیقت کیا ہے اور ایک مسلمان کو اللہ کو کیوں پہچاننا چاہیے، کیسے پہچاننا چاہیے. گویا تعارف الہی کے دو خانے ہو جائیں گے. اگر ہم اس طرح کریں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ تعارف الہی کے دو خانے ہوں گے. ایک ہے ذاتی، بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کی افادیت بھی ہے. اس کے بغیر ہم کورے ہیں، زیرو ہیں. اگر نہیں پہچانتے اللہ کو تو ہمارا اسلام وہ مشکوک رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ہمارا اسلام زیرو ہو جائے.
اور ایک ہے تعارف الہی کا دوسرا خانہ، وہ خانہ ہے دعوتی۔ تو ہمارے دو پیشرو مقررین نے الحمدللہ اس ایک خانے کو پورا کر دیا ہے۔ البتہ اس میں ایک پہلو رہ گیا ہے جس کو میں انشاءاللہ بتلاؤں گا، کیونکہ وہ ذاتی سے دعوتی بن جاتا ہے، ذاتی تعارف سے دعوتی تعارف بن جاتا ہے۔ اور اس کی ایک بھونڈی مثال ہم دے دیں، میں بہت ساری مثالیں دینا نہیں چاہتا ہوں لیکن مجبوری ہے، اور آپ کو اطمینان دلا دوں کہ میرے پاس زیادہ کچھ مواد نہیں، وہ چھوٹی سی پرچی ہے، اسی سے آپ سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے گفتگو ہوگی۔ وہ بھونڈی مثال یہ ہے کہ ایک بہت مشہور نام ہے، اور وہ نام مٹنا ممکن بھی نہیں ہے، مٹنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں زندہ باقی رکھی ہیں جو چیزیں عبرت کے لیے بھی ہوں، نصیحت کے لیے بھی ہوں، گرچہ وہ اللہ کے لیے چیلنج رہی ہوں۔ اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ کی دعوت اور دین کے لیے چیلنج، ہمارے اور آپ کے لیے چیلنج۔ صوفی سرمد، صوفی سرمد کے بارے میں جو رائے لوگوں کی ہو وہ الگ ہے، لیکن اتنی بات حقیقت ہے کہ اس نے معرفت الہی، تعارف الہی، اللہ کو پہچاننے کا سب سے بڑا دعویٰ کیا، اور یہ اپنے آپ کو محسوس کرایا کہ وہ اللہ کو سب سے اچھا پہچانتا ہے۔ وہ اس کی ذاتی پہچان نہیں رہ گئی تھی، وہ اس کا دعوتی چہرہ بن گیا تھا، یعنی وہ یہ دعوت بن گیا تھا کہ صوفی سرمد جو اللہ کے بارے میں بتلا رہا ہے وہ گویا کہ اسلام کی دعوت ہے اور وہی سچائی۔ تو کبھی کبھی انسان کا ذاتی تعارف، یعنی اللہ کے بارے میں اس کا ذاتی تعارف، وہ ذاتی نہیں رہ جاتا ہے، وہ دعوتی بن جاتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے جتنے کام کرتے ہیں، جس کا مظہر بن جاتا ہے، جس کی کوئی شکل بن جاتی ہے، تو وہ پھر دعوتی ہو جاتا ہے، وہ پھر ذاتی نہیں رہ جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس پر ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس بات پر آگے بڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کا تعارف الہی دعوتی میدان میں وہ کیسے اس کا حق ادا ہو پائے گا، کیسے اس کا حق ادا کریں گے، کون سی چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھیں گے تو حق ادا ہوگا۔ اور اس کے لیے مثال بہترین موجود ہے، لیکن ہم واقف بہت کم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، صحابہ کرام کی مثال، ہمارے مفسرین، محدثین اور فقہا اور ائمہ کی مثال ہے، ان کی زندگیاں ہیں، انہوں نے تعارف الہی کے لیے بہت کام کیا ہے، میدان دعوت میں بہت کام کیا ہے، خوب کام کیا ہے انہوں نے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے آج کے حالات میں تعارف الہی کے لیے کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میدان دعوت میں ایک داعی کو تعارف الہی کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے اسے تعارف الہی کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانا ہے۔ تعارف الہی ایک کام ہے اور اس کام کی بڑی ضرورت ہے۔ جو ساری ضرورتیں ہم کو ذاتی بتائیں گی بحیثیت مسلمان کہ اگر اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، بہت وضاحت کے ساتھ ساری بات کہہ دی گئی۔ یہی ضرورت دنیا کو بھی ہے، کیونکہ ہم دعوت اسی اللہ کی دینے جاتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ تو دعوت دین اللہ کی ہے، اس لیے اس اللہ کا تعارف کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور صحیح تعارف کرانے میں ہماری کامیابی ہے۔ اور دنیا اس تعارف کے لیے جتنے بھی سوالات کرتی ہے ان کا جواب دینا ہماری ذمہ داری۔ دنیا پہلا سوال کرے گی آپ سے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ الہ سے ناواقف نہیں ہے، دنیا الہ سے ناواقف نہیں ہے۔ قرآن نے اس بات کو بار بار کہا ہے، اور آج کی دنیا میں بھی کچھ لوگ مل جائیں گے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے ایک مرحلے میں آ کر کے اپنے آپ کو مان لیں اس بات کو کہ ہاں ہم مانتے ہیں، ہو سکتا ہے فرسٹ ہینڈ وہ انکار کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے انکار کر دیں،
ورنہ دنیا میں انسان فطری طور پر الہ کو تسلیم کرتا ہے، رب کو تسلیم کرتا ہے. جو نہیں تسلیم کرتا ہے وہ رب العالمین کو، اللہ کو نہیں تسلیم کرتا ہے. جو نہیں تسلیم کرتا ہے وہ رب کی ربوبیت کے ساتھ اس کی الوہیت کو نہیں تسلیم کرتا ہے. یعنی یہ تو مانتا ہے کہ خالق و مالک تو یہی ہے، لیکن فرسٹ ہینڈ نہیں، لاسٹ ہینڈ خالق یہ ہیں. فرسٹ ہینڈ دینے والے نہیں ہیں، لاسٹ ہینڈ یہ دینے والے ہیں. ابھی میری ضرورت ہے، میں گزر رہا تھا اور مجھے نظر آیا ایک بڑا خوبصورت سا گنبد، بڑی اچھی سی خوشبو، بڑی خوبصورت چادریں، بڑے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، تو مجھے لگا کہ مجھے ایک اولاد کی ضرورت ہے، 10 سال سے میرے یہاں نہیں ہے، تو لاؤ کیوں نہ ان سے کچھ اپنی حاجت رکھ کے نعوذ باللہ اور وہیں پر ماتھا ٹیک لیں، ہو سکتا ہے اولاد مل جائے. ایسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اور اسی جذبے سے کرتے ہیں کہ کیوں جائیں وہاں تک، لاسٹ تک نہ پہنچے. وہاں پہنچنے میں بڑی شرطیں ہیں. پہلے پاک صاف ہو کے آنا پڑے گا، پہلے اسے تسلیم کرنا پڑے گا، پہلے اپنے دل کو اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا، پہلے اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، پہلے اس کے نبی کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا، پہلے اس کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرنا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہوگا، پھر اس سے کہیں گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. وہ کہتا ہے ہاں آؤ مجھ سے کرو، لیکن کچھ شرطیں پوری کر لو تھوڑی سی. وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے تھے. کہاں ہم وہ پورا کر پائیں گے؟ آسان طریقہ ہے، فرسٹ ہینڈ ہے، شارٹ ہینڈ ہے، چلیے اس کو کر لے، مل جائے، کامیاب ہو گئے، ورنہ تو وہاں چلیں گے ہی. یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کے لیے اس دنیا میں تعارف الہی کے معاملے میں سب سے نازک معاملہ ہے. کیوں؟ یہ جذباتی معاملہ ہے. یہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک دائی اس شخص کو، اس انسان کو، اس مرد کو، اس عورت کو، اس پڑھے لکھے کو، اس جاہل کو اگر اس موقع پر روکتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اس کی نگاہ میں، اس سے زیادہ خراب کوئی نہیں ہے اس کی نگاہ میں، اس سے بڑا دشمن نہیں ہے کوئی اس کی نگاہ میں. یعنی گویا کہ اگر آپ دعوت کے میدان میں تعارف الہی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو پہلا موقع ہوگا جہاں آپ کو دشمنی جھیلنی پڑے گی. لیکن اس دشمنی میں اگر آپ نے دشمنی شروع کر دی، آپ نے فتوی بازی شروع کر دی، آپ نے کہہ دیا، بڑا آسان تھا آپ کے لیے کہنا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے اور شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، تم مشرک ہو گئے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تو کام ختم ہو گیا، وہ مشرک بن ہی جائے گا. دائی یہ نہیں کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہنے کے لیے لوگوں کو بلایا، کچھ کھلایا بھی، دعوت بھی دی، دعوت لی ان کی اور سمجھایا اور نہیں مانا لوگوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے. یہ نہیں کہا کہ میرا سب کیا دھرا بیکار ہو گیا، اتنے اہتمام سے تم کو میں نے بلایا تھا، اتنی اچھی بات تمہیں بتائی تھی، تم نے نہیں مانا، سب میرا ضائع ہو گیا. نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی سے امید رکھی کہ کل ان کو پھر ہم بتلائیں گے، آج نہیں انہوں نے سنا ہے تو کل سن لیں گے. دعوت یہ ہے کہ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود، لہو لہان ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید ہے کہ یہ نسل جس نے مجھ کو ستایا ہے، یہ لوگ جنہوں نے میری دعوت کا مذاق اڑایا ہے، جن سے میں اللہ کا تعارف دینے آیا تھا، اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا ہے، اس قادر مطلق کو نہیں پہچانا ہے، یہ نہیں پہچانتے، کوئی بات نہیں، انہوں نے نہیں پہچانا تو مجھ کو ستایا. ان کی آنے والی نسلیں وہ جو میں تعارف الہی لے کر آیا ہوں، اللہ کی پہچان کروانے آیا ہوں، اس اللہ کو پہچان لے گے. یہ ہے دائی کا کام. دعوت کے میدان میں تعارف الہی وہ سب سے زیادہ نازک کام ہے. اسی لیے ہوتا یہ ہے اکثر کہ دعوت کے میدان میں آج کے خاص طور پر سائنسی دور میں ہم اور آپ دعوت کے بہت سارے پہلوؤں پر بہت کام کرتے ہیں اور وہ سارے پہلو اچھے ہیں. مثلاً رفاہی کام کرنا، ویلفیئر کام کرنا، یہ دعوت کا ایک پہلو ہے.
آسان کام ہے. لوگوں کے ساتھ سماجی مساوات پر کام کرنا، لوگوں کے ساتھ انسانی احترام پر کام کرنا، لوگوں کے ساتھ ان کی مشکلات میں کھڑے ہونا، لوگوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، یہ سارے کام دعوت کے پہلو ہیں، بہت اہم پہلو ہیں. لیکن یہ سارے پہلو نازک نہیں ہیں. ان سارے پہلوؤں میں ٹکراؤ نہیں ہے. ان سارے پہلوؤں میں دعوت دائی کے لیے، دعوت دینے والے کے لیے چیلنجز نہیں ہیں، بلکہ اس میں ستائش ہے، اس میں ہمت افزائی ہے، اس میں حوصلہ افزائی ہے. جو چیلنج ہے سب سے بڑا دعوت میں، اور جس کی وجہ سے ایک دائی کو سب سے زیادہ نقصان اور خطرہ ہوتا ہے، وہ ہے تعارف الہی. اور دعوت کے میدان کا تعارف الہی سب سے بڑا اور اہم پہلو ہے. کیوں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. دعوت تو اللہ کی دینی ہے. جب اللہ کا ہی تعارف نہیں ہوگا تو دعوت کیسی ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کا صحیح تعارف دیا دنیا میں، اور دنیا نے پہچانا اللہ کو. اسلام کے ماننے والوں نے اللہ کا صحیح تعارف دیا دنیا میں، اور دنیا نے پہچانا اللہ کو. لیکن جب مسلمان زوال پر چلے گئے، کمزوری کی طرف چلے گئے، ہمت نہیں رہ گئی ان کے اندر، حوصلہ نہیں رہ گیا ان کے اندر، تو انہوں نے اپنی دعوت کو جو تعارف الہی تھا اسے گڑمٹ کر دیا، اس میں ملا دیا بہت ساری چیزوں کو. میرے لیے مجبوری ہے اس بات کو کہنا، ورنہ میں موضوع تھوڑا ٹیڑھا ہو رہا ہے. تاریخ میں ہم جائیں گے تو ہمیں ملے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ اللہ کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں، الہ کو صحیح نہیں پہچانتے ہیں، اللہ کی صحیح پہچان ان کو نہیں ہے. بلکہ وہ بے شمار ایک بڑی تعداد ایسے مسلمان بھی ہیں، بڑے نمایاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا تعارف غلط کروایا ہے، جنہوں نے اسلام نے جو اللہ کا تعارف کرایا تھا وہ تعارف نہیں کرایا ہے. اس لیے جب میں کہہ رہا ہوں اللہ کے تعارف کا مطلب، تو وہ ہے صحیح تعارف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف پیش کیا ہے. تو آج میدان دعوت میں، دعوت کے میدان میں تعارف الہی کے لیے اس پہلو کو ہمیں سمجھنا ہے کہ تعارف الہی وہ دائی کا سب سے بڑا عمل ہے. اسے یہ طے کر لینا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات تک اسے پہنچانا ہے، کیونکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اگر اللہ کی دعوت نہیں دی آپ نے، اسلام کے ایک حکم کو منوا دیا، اسلام کسی خوبی کو اس نے تسلیم کر لیا، کوئی اچھی بات اس نے مان لی، مسلمانوں کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا، تو یہ سارے کام بہت اچھے ہوں گے، لیکن دعا الی اللہ نہیں ہوگا. سب اچھے ہوں گے، ان کی اچھائی میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ دعا الی اللہ نہیں ہے. دعا الی اللہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کا تعارف تو اس کے سامنے آ جائے، وہ جان تو لے. وہ ایسا نہ ہو کہ جو وہ سمجھتا تھا اسی کو آپ نے بھی سمجھایا، فرق یہ ہوا کہ وہ کچھ اور کہتا تھا، آپ نے لفظ کچھ اور استعمال کیا. اس نے ہندی میں کہا تھا، سنسکرت میں کہا تھا، اور آپ نے فارسی اور اردو میں اس کو کہہ دیا. اگر خدا کا وہی تصور ہو جو ایشور کا اور بھگوان کا تصور ہے، تو خدا کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اب تعارف الہی میں کیا پہلو ہیں جن پر ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ تعارف الہی میں ایک دائی کو میدان دعوت میں 3 طرح سے چیزیں پیش کرنے کی ضرورت ہوگی. وہ 3 پہلو ہیں، تینوں ابھی آ چکی ہیں. میں نے کہا آئی ہیں وہ بحیثیت مسلمان کے، اس کے لیے آئی ہیں، اسی کو میں دعوت کے میدان میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 3 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے اس دنیا کا خالق و مالک، بنانے والا، پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ پاورفل، طاقتور، بے نیاز، سب کچھ جو ابھی مولانا بتلا کر گئے، اس سے کہیں زیادہ سب کچھ، ایک ذات کو مان لینا، جس کو کہا گیا ہے عربی میں کہ توحید ربوبیت، یعنی رب مان لینا.
रब मान लेना, पालनहार मान लेना, पैदा करने वाला, बनाने वाला, देने वाला, अख्तियार रखने वाला, कंट्रोल करने वाला, जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर सके वो तस्लीम कर लेना, ये तारुफ इलाही का एक पहलू है। और ये पहलू कुरान ने ज़बरदस्त जिक्र किया है। आपके सामने आई थी बात सूरह गाशिया के हवाले से, मुफ्ती साहब ने पेश किया था, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। कुरान पढ़ते जाइए, जगह जगह मिलेगा आपको। क्यों? ये वो चीज़ है जिसमें हर इंसान, मैंने कहा कि हो सकता है फर्स्ट स्टेप में इनकार कर दे लेकिन लास्ट स्टेप में मान लेता है। क्यों मानता है? क्योंकि तमाम इंसान इस मामले में बराबर हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने आसमान नहीं बनाया, सब ने न मिलकर बनाया है ना अकेले किसी ने बनाया। तो रब को समझाना आसान है लेकिन मुश्किल है कहीं जाकर के, और मुश्किल नहीं है बल्कि ज़रूरत है कि उसको पूरी वजाहत से समझाया जाए। जो लोग आसमान और ज़मीन और चाँद और सबका खालिक व मालिक हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि वो एक को मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बड़ी परतें हैं उसमें, बड़ी तह है उसमें, बड़ी सब जाविये उसमें निकाल लेते हैं लोग। ब्रह्मांड को किसने बनाया कुछ और तस्वुर है, सूरज कैसे बना कुछ और तस्वुर है, चाँद कैसे बना कुछ और तस्वुर है, पहाड़ कैसे बने कुछ और तस्वुर है, इंसान कैसे बना कुछ और तस्वुर है, जानवर कैसे बने कुछ और तस्वुर है। ये सारे तस्वुरात फैले हुए हैं इंसानी आबादी में, इंसानी समाज में। और तमाम मज़ाहिब ने तौहीद रुबूबियत को, यानी रुबूबियत की वहदानियत को पेश करने की कोशिश की है, लेकिन रुबूबियत को पेश किया है, तौहीद को गुंजलक बना दिया कुरान ने। और एक दाई को जो करना है कुरान की रोशनी में वो ये कि रुबूबियत में तौहीद को ले आए। है रब तो वही अकेला, जमीन आसमान अगर बनाया है तो उसी अकेले ने। जैसे अभी मौलाना ने पूरी आयतल कुर्सी की तशरीह कर दी है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं उसको, बल्कि शुरू में जो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो आयतें सिलेक्ट करके पढ़ी गई हों, चाहे कारी साहब ने खुद पढ़ा हो, बहुत मौके की थी आज के इस प्रोग्राम के लिहाज से, बिल्कुल मौके की थी। सूरह हदीद की जो आयतें उन्होंने पढ़ी हैं वो बिल्कुल आप जाके पढ़िएगा सूरह हदीद खोल करके, सूरह हदीद को पढ़िएगा खोल करके। अल्लाह ताला के बारे में जो बतलाया गया है वो सारी चीज़ें कुरान अगर ये बात एक तरफ खुल के कहता है और एक पस मंज़र में कहता है कि इनसे पूछो कि तुम जब कश्तियों पे सवार होते हो और समंदर में तुम कश्ती पर चलते हो और तुम्हारी कश्ती डगमगा जाती है तो कौन तुम्हें बचाता है? क्या वो जिनको तुमने अपने घरों में अपना माबूद बना रखा है, या वो जिनको अपने साथ अपने थैले में लेके चल रहे हो, या वो जिसको तुम कभी कभी याद करते हो? तो कुरान कहता है कि सब यही कहते हैं नहीं, वो जो कभी कभी जिसको हम याद करते हैं वही हमको बचा लेता है। वो जो कभी कभी वाला है वो इस्लाम में कभी नहीं है, वो हमेशा के लिए। ये समझाना है हमको, थोड़ी देर के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। रब है तो हमेशा के लिए, रब है तो हर चीज का रब है, कादिर है तो हर तरह कादिर है, बाख्तियार है तो हर तरह बाख्तियार है, चीजें बनाई हैं तो हर तरह बनाई है उसने। वो कहीं ऐसा नहीं है कि किसी किस्म का जर्रा बराबर मुहताज है। ये वो चीज है जो एक दाई को करना है। इसीलिए हम यहां आकर के ये कहने पर मजबूर हैं कि दावत का काम सिर्फ गैर मुस्लिमों तक महदूद नहीं है, बल्कि मुसलमानों में भी उसकी जरूरत है। क्यों? इसलिए कि दावत का अगर असल नुक्ता, असल मरकज है अल्लाह का तारुफ, तो मुसलमानों को भी अल्लाह के सही तारुफ की जरूरत है। मुसलमान भी अल्लाह के रुबूबियत के सिलसिले में बड़े डावाडोल कहीं कहीं हो जाते हैं, और मैंने उसकी चंद मिसालें आपको दे दी हैं कि कैसे डावाडोल होते हैं। अगर देखना है तो मुआशरे में निकलते हुए देख लीजिए, समझ जाएंगे आप कि कैसे मुसलमान कहाँ डगमगा जाता है। खड़े होकर पूछ लेंगे आप, कभी नहीं डगमगाएगा। एक साहब ने हमसे कहा कि क्या फ़र्क है, आप कहते हैं मुशरिक ना कहें, क्यों नहीं कहेंगे मुशरिक, वो भी तो शिर्क करते हैं। हमने कहा ज़रा सा खड़े करके पूछ लीजिए किसी को, जिसको आप कहते हैं वो शिर्क करता है, उसको ज़रा सा पूछ लीजिए, वो अभी आपको एक चांटा मारेगा अगर आप कहेंगे आप शिर्क करते हैं तो। यानी शिर्क से वो भी नफरत करता है, शिर्क से उसे भी तनफ्फुर है, वो भी आखिरी दर्जे में अल्लाह को मानता है,
डगमगा गया है, समझ नहीं पाया, क्लियर नहीं हो पाया है, इतना बारीकी से उसको दाई ने किसी समझाया नहीं है, उसकी तरबियत नहीं हुई, इस वजह से वो डगमगा गया। तो उसमें और मुशरिक में फ़र्क करना पड़ेगा। जो इंसान जानबूझकर कोई चीज़ ना करे उसमें और जो जानबूझकर करे, दोनों में फ़र्क करना पड़ता है। और यही दाई का काम, यही अल्लाह तबारक ताला ने दाई को समझाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया है कि नहीं, आपको करना है अपना काम। लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, आपको दरोगा नहीं बनाया है, हमने दाई बनाया है। फदक्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत करिए, एक नसीहत एक दिन कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप दरोगा नहीं है कि सबका फैसला करके जेल में डाल दीजिए। ये है दाई, और ये है रुबूबियत के ताल्लुक से जो दाई का मैदान है कि रब क्या है, अच्छे से उसको समझाना। इसमें रुकावटें बहुत हैं, इसमें नज़ाकतें बहुत आएंगी, लेकिन हमें सलीके से समझाना है। आप देखें, हमारे मुफ्ती साहब ने शुरू में एक बात कही थी कि कुरान ने बहुत मिसालें दी हैं, और मिसालें कौन सी दी हैं, वो बात उन्होंने बड़ी आसानी से कह दी थी। वो बहुत बड़ी बात है कि कुरान मजीद ने जो भी मिसालें दी हैं वो आम फहम मिसालें हैं, आम इंसान के अप्रोच की मिसालें हैं, साइंसी मिसालें नहीं हैं, साइंस की चीज़ें नहीं हैं, इंसान के अंदरून के जिस्म की चीज़ें नहीं बताई गई हैं कुरान में। दिल और दिमाग के बारे में तो बता दिया गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में बारीकी से नहीं बताया गया। आम चीज़ें, ऊंट, पहाड़, सूरज, चांद, दरिया, समंदर, इसके बारे में बताया गया। तो मुफ्ती साहब ने जो कहा था, इशारा किया था कि ये आम चीज़ें, आम फहम चीज़ें जो आम इंसान के अप्रोच में हैं, कुरान ने उसी को पेश करके उन मखलूक़ात के ज़रिए खालिक तक पहुँचाने की कोशिश की है। दाई को भी इन्हीं का सहारा लेना है, इन्हीं के ज़रिए समझाना है, इन्हीं के ज़रिए बताना है, लेकिन बात पूरी बतानी है कि तौहीद रुबूबियत है क्या, रब है तो उसका मतलब क्या है, रब है तो उसका मतलब है क्या। दरियाओं में अगर सैलाब आया हुआ है और वो सैलाब इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब कि दरियाओं का पानी कभी इंसान को बचा नहीं सकता है। दरियाओं को खुश्क कर देने से इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि वही दरियाओं का तुग़यानी इंसान को सैलाब की शक्ल में बहा ले जाता है। ये आपको समझाना है, लेकिन समझाना है दावत के अंदाज में, रब को वाज़ेह करना है। दूसरा जो पहलू है मैदान दावत में दाई के लिए तारुफ इलाही का, वो इससे ज़्यादा टेढ़ा है, और वही मकसूद है जिसको आपके सामने रखा गया था कुरान की आयत में कि हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अगर इंसान दुनिया में सारी चीज़ों का इल्म हासिल कर ले और इंसान अल्लाह के बारे में सब कुछ जान जाए, लेकिन अल्लाह को ना माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ले, कंपटीशन में 100 नंबर ले आए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल ना माने, तो कुछ हासिल नहीं है। ऐसे ही रब मान लेना, पालनहार मान लेना, बनाने वाला, खालिक, मुक़्तदिर, कादिर, सब कुछ मान लेना, ये इंसान को फायदा नहीं पहुंचाएगा जब तक कि वो उसको इलाह ना मान ले, वो उसकी इबादत ना करने लगे, वो उसके सामने सर ना झुका दे। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देती है आदमी को नजात, यानी वो उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि अपने इल्म की बुनियाद पर वो ना भटकेगा ज़रूर जब तक वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर लेगा। तो दाई के लिए जो दूसरा मैदान है तारुफ इलाही का, वो है उलूहियत का तारुफ, अल्लाह के माबूद होने का तारुफ, अल्लाह के मस्जूद होने का तारुफ, अपनी तमाम इताअत और फर्मा बरदारी उसी के लिए खास कर देने का तारुफ। वरना हमें हासिल क्या होगा, क्या हासिल होगा? हासिल वही होगा कि अगर हमने सिर्फ जाना और कुछ न किया तो अल्लाह तबारक ताला भी हमको कहेगा ठीक है, खूब जाना तुमने, इसलिए कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि बहुत जानकार हो, तो जाओ, तुम्हें वो मिल चुका, अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। ये मैं हदीस बता रहा हूँ, उलमा उसी को दूसरे अंदाज में, एक हदीस से, एक कुरान की आयत से कई माना निकलते हैं, कई चीज़ें समझ में आती हैं, जवामिउल कलीम है सब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना, एक शख्स क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, चंद 3 लोगों में से एक शख्स वो होगा जो इल्म का बड़ा माहिर होगा, बड़ा जानकार होगा।
اور اپنی جانکاری کا دنیا میں خوب لوہا منوائے گا. لوگ کہیں گے بہت جانکار ہے, وہ بھی چاہے گا کہ آج جتنا لوگ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کل کہیں مجھ کو, اتنا جانکار بن جائے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی تجھے تو جانکار کہہ دیا لوگوں نے, جس کے لیے ساری محنت تھی وہ ہو گئی تمہاری, اب جاؤ, اب میرے پاس کچھ نہیں تمہارے لیے, تم نے اس کے لیے تو جانکاری نہیں حاصل کی تھی نا. جانکاری علم کے لیے, علم جانکاری عمل کے لیے. آپ کے پاس علم ہے تو اس سے عمل کتنا کیا آپ نے, عمل جو کریں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا, لیکن عمل کی بنیاد علم ہے. عمل کے لیے علم ضروری ہے. اگر علم کے بغیر عمل کیا تو ہو سکتا ہے بھٹک جائیں, ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائیں, ہو سکتا ہے ڈگمگا جائیں. اس لیے علم حاصل کریے, عمل کریے. تو توحید جو الوہیت ہے, یعنی اللہ کے الہ ہونے کا, اللہ کے معبود و مسجود ہونے کا, اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کو مان لینے کا, یہ تسلیم کر لینے کا کہ ہم انسان ہیں اس کے بندے ہیں, اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہم انسان ہیں اس کے بندے ہیں اتنا کافی نہیں ہے میرے لیے, جب تک کہ اس کی آخری شریعت پر عمل کر کے نہ دکھلا دیں, جب تک کہ اس کی آخری بات کو مان نہ لیں, جب تک کہ اس کے آخری رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کر لیں, جب تک کہ اس کے دین کو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا یہ انسان کے لیے کیا ہے, سر بلندی کی چیز ہے. یہ اگر جذبہ نہیں ہے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہے تو میاں ماتا میتتن جاہلیہ, تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کو اللہ سمجھنا اور اللہ سمجھ کر اپنی اطاعت, اپنی فرما برداری, اپنے آپ کو اس کے سامنے لگا دینا, اپنے آپ کو مسلمان بنا لینا, یہ ہے دراصل جو دائی کی ذمہ داری. تو دعوت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ, اس پہلو میں ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کے زمانے میں بہت ہی چیلنجنگ ہے. یہاں سے دعوت کا کام پھر میں نے کہا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں میں ہو جاتا ہے. غیر مسلم میں اس لحاظ سے کہ جہاں چیلنج بنتا ہے دائی کے لیے کہ ہم کیوں مانیں اس کو الہ. ٹھیک ہے, ہم جان لیے, پہچان لیے, دنیا ہمارے لیے بنی ہے, ہم اس دنیا میں ہیں, رہ کھا رہے, جی رہے کھا رہے, ختم ہو گئی بات. ہم کیوں اس کو اپنا مسجود مانیں؟ ہم کیوں انسان ہو کر کسی کے سامنے جھکیں, وہ بھی جس کو دیکھے نہیں اس کے سامنے کیوں جھکیں؟ اب دائی کو یہ ثابت کرنا ہے, اب دائی کو یہ بتلانا ہے. آپ سوچیں ذرا, یہ نازک نہیں ہے؟ ایک مسلمان سے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے, اسے مان لو, اور اسے ماننا ہے, لیکن ایک غیر مسلم سے کس حوالے سے آپ منوائیں گے؟ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ایک طرف سائنس ہے, ایک طرف دنیا کی ترقیات ہیں, ایک طرف دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے, وہاں دائی کے لیے یہ پلس ہے, لیکن وہاں جو بھٹکنے کی سرحدیں ہیں وہ تھوڑی دور ہیں. ہمیں یہ سرحد تک پہنچنا ہوگا, ہمیں انہی چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا, ہمیں انہی حقائق سے سمجھانا ہوگا کہ دنیا نے آج تک جس کی عبادت کی وہ عبادت اس کی بیکار چلی گئی, وہ اس کی عبادت بیکار چلی گئی. کیا ہم یہ ثابت کر پائیں گے؟ اگر کر پائیں گے تو ہم تعارف الہی کا حق ادا کر پائیں گے, اور اگر یہ نہیں ثابت کر پائیں گے تعارف الہی کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. اسی لیے آج کے دور میں سائنس اور جتنی بھی چیزیں ہیں علوم کے درجے میں, ان سے واقف ہو کر کے کچھ حصے سے چاہے آپ واقف ہوں, لیکن بولڈ واقف ہوں, مضبوط واقف ہوں, تب آپ تعارف الہی کا حق ادا کر سکتے ہیں. میں قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کو بتلا سکتا ہوں, ہو سکتا ہے بڑے اچھے انداز میں اسے آپ کو سمجھا لے جاؤں, لیکن میں اگر سائنسی حقائق انسان کو نہیں بتا سکا تو اسے میں الہ کے تعارف کے میدان میں یا اس جگہ نہیں لے جا پاؤں گا. اسی وجہ سے آج دعوت کے میدان میں بے شمار وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی تھی, بے شمار وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے علوم سماجیات حاصل کیا تھا, بے شمار وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے علوم اقتصاد اکنامک حاصل کیا تھا, اور بے شمار وہ لوگ اسلام لائے,
اللہ کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جو لوگ بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے سرجن تھے، بڑے سائنٹسٹ تھے، بڑے ماہر تھے اپنے میدان کے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بڑی مہارت کے باوجود ہمیں یہ چیز تسلیم کر لینے میں سکون ہے، کامیابی ہے، بہتری ہے، انہوں نے اس بات کو جانا۔ تو یہ ہماری دعوت کا سب سے بنیادی عنصر ہے جو تعارف الہ کا ہے، الوہیت کا ہے، اللہ کو الہ سمجھا دینے کا ہے۔ تیسرا میدان اور ہے دائی کے لیے جو تعارف الہی کے لیے بہت اہم، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم بحیثیت رب متعارف کرا لے جائیں، بحیثیت الہ متعارف کرا لے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کتاب، اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تبارک تعالیٰ کے ججمنٹ، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس آخری فیصلے سے اس کو آگاہ نہ کر سکیں، جو انسان کو اصل مخلص بناتا ہے، جو انسان کو ان تمام چیزوں سے روک لیتا ہے جو چیزیں اندر سے انسان کو گڑبڑ کر دیتی ہیں۔ ظاہری سسٹم کا وہ بڑا پابند بن گیا، لیکن اندر سے کب پابند بنے گا؟ جب اللہ کے سامنے حساب دینے کا تصور ہوگا۔ تو تعارف الہی کا ایک دائی کے لیے دعوت کے میدان میں اللہ کو محاسبے کا اختیار دیتے ہوئے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک، یہ بھی تعارف الہ کا ایک بڑا میدان ہے جسے ایک دائی کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر دائی کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہ بخش دے تو ہم بھی نہیں کامیاب ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ یہ احساس، یہ تصور جو ابھی مولانا کہہ کر گئے تھے، مولانا افضال صاحب، یہ احساس ہمیں رہنا چاہیے، محاسبے کا تصور، پکڑ کا تصور۔ اور اس تصور کو قرآن مجید نے دو چیزوں سے باندھا ہے، وہ وضاحت بہت ضروری ہے اس گفتگو میں، حالانکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ دائی کیسے تعارف الہ کرائے وہ میرا موضوع نہیں ہے، لمبا موضوع، لیکن ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید نے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز سے اس کو باندھ دیا ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف، اور دوسرا ہے اللہ سے امید۔ اتنا خوف اللہ کا کہ ہم نروس ہو کے بیٹھ جائیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تعارف الہ نہیں ہے، اللہ کے محاسبے کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ دائی کو وہ خوف نہیں پیدا کرنا ہے، دائی کو وہ خوف نہیں پیدا کرنا ہے کہ اب ہم زندگی بھر ننگے ہی رہیں گے، کیوں نہیں کپڑے پہنیں گے، کیونکہ اس کپڑے کا بھی تو حساب دینا پڑے گا۔ نہیں، اس کپڑے کا حساب دے لیجئے گا، لیکن کپڑا پہنیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کپڑے کے بغیر رہیں۔ آپ نعمتیں استعمال کریے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ آپ اس ڈر سے کہ نعمتوں کا حساب نہیں دے پائیں گے اس لیے چھوڑ دیں کھانا پینا، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، نہیں، بلکہ کھائیے پیجئے، حساب دیجئے گا۔ تو اللہ کا خوف اس سے امید کے ساتھ ملا کر کے اللہ کے محاسبے کو متعارف کرانا ہے۔ دنیا نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا تعارف یک طرفہ کرایا، یا تو اتنا خوف پیدا کر دیا کہ لوگ ننگے گھوم رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسلمانوں بھی رہے ہیں، آپ نہ مجھے مت سوچئے گا میں مثالیں دے رہا ہوں تو غیر مسلموں کی دے رہا ہوں۔ تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں جس کو میں کہتا ہوں گندی مثالیں ہیں، جنہیں نقل کرتے شرم آتی۔ مثالیں موجود ہیں بہت ساری۔ اللہ کے تعارف میں یک طرفہ ہو گئی دنیا، دائی کو یک طرفہ نہیں ہونا ہے، اسے اللہ کا صحیح تعارف دینا ہے۔ تو محاسب کے طور پر بھی اللہ کا صحیح تعارف دینا ہے کہ اللہ سے خوف بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو۔ قل ومن یقنط من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صاحب ایمان وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کیا کہا گیا؟ مایوسی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بحیثیت
نگراں کے، بحیثیت محاسب کے، بحیثیت ہمارے تمام اعمال کا حساب لینے کے، یہ تعارف بھی دائی کے لیے تعارف الہی کا ایک میدان ہے۔ تو اب 3 چیزوں میں ہم نے اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ایک دائی کو میدان دعوت میں جو اللہ کا تعارف پیش کرنا ہے اس کے 3 میدان ہیں۔ ایک میدان ہے جو قدر آسان ہے، شروعات وہاں سے کرنی ہے۔ قرآن میں اس کی زیادہ مثالیں بحیثیت رب کے، کیونکہ انسان اس کو جلدی جان لیتا ہے۔ آسمان سب جانتے ہیں، زمین سب جانتے ہیں، دنیا کی چیزیں سب جانتے ہیں، اس لیے اس کے حوالے سے اللہ کا صحیح تعارف پیش کرنا ہے۔ لیکن دنیا جو جانتی ہے وہ آدھا ادھورا جانتی ہے، مذاہب نے جو تعارف دیا ہے وہ آدھا ادھورا دیا ہے، ایک دائی کو مکمل تعارف دینا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تعارف اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو دائی کو اسے پہنچانا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ مشہور یہ ہے کہ دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ لا الہ تک پہنچ گئی ہے۔ دنیا نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی نہیں دنیا میں، ہم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، ہم تو آسمان بھی ٹہلائے، چاند بھی دیکھا ہے، سب کچھ کر لیا، کوئی ملا ہی نہیں۔ اب اسے اللہ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو رب کا تعارف تو دنیا تھوڑا بہت لے چکی ہے، مزید لے لے گی دنیا، سائنس اسے وہاں تک پہنچا دے گی، وہ اور زیادہ کر تسلیم کر لے گی کہ دنیا میں بڑے عجائبات ہیں، ایسے ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہاں تک وہ پہنچ جائے بس سے باہر ہے، وہ ڈھونڈ لے گی دنیا۔ لیکن دنیا جو نہیں ڈھونڈ پائے گی وہ یہ کہ اپنا معبود کس کو بنائے، مسجود کس کو بنائے، عبادت کس کی کرے، راضی کس کو کرے، کس کے سامنے سر جھکائے، کون اس کا ہے جس سے اپنا لو لگائے۔ دائی کا یہ دوسرا میدان ہے۔ اور تیسرا تعارف الہی کے میدان میں دائی کا جو کام ہے وہ یہ کہ یہ دونوں تعارف کافی نہیں ہے، اس تعارف کو جوڑ دینا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی امید سے، جوڑ دینا ہے اللہ کے حساب اور کتاب سے، جوڑ دینا ہے انسان کے اخروی زندگی سے اور دنیاوی زندگی سے۔ دنیا میں بھی اللہ حساب کتاب لیتا ہے اور آخرت میں بھی لیتا ہے۔ ایک ہمارے یہاں بہت کمزور تصور کافی چل جاتا ہے، یعنی ہم اس سے کام چلا لیتے ہیں کہ آخرت میں اللہ حساب لے گا، دنیا میں بھی اللہ حساب لیتا ہے۔ نہ ہو تو غور کر کے آپ اپنی زندگی اور اپنے آس پاس دیکھ لیجئے، تو دنیا کا نظام بھی اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں اللہ ایک دوسرے کے ذریعے ڈیفنس کرتے ہوئے اس دنیا کا بیلنس باقی رکھے ہوئے، ورنہ دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ اگر ظالم کا حساب اللہ نہیں لیتا تو ظلم کی انتہا کر کے وہ آدمی دنیا کو مٹا دیتا، اور اگر صبر کرنے والے کو پھل نہ ملتا تو دنیا میں کوئی صبر کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہے، روز حساب لے رہا ہے، ہر پل حساب لے رہا ہے، اس کا احساس دلانا بھی دائی کی ذمہ داری ہے۔ اور میدان دعوت میں تعارف الہی کا یہ بھی ایک بہت بڑا باب ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے سمیٹتے ہوئے کوشش کی ہے کہ چیزیں واضح ہو جائیں کہ دائی کے لیے دعوت کے میدان میں تعارف الہی کے کیا کیا کام ہیں۔ اور آج کی دنیا میں نے بتایا کہ 2 خانے میں دنیا کو آپ بانٹ سکتے ہیں جو دائی کا مخاطب ہیں۔ ایک وہ جو بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، انہیں بھی تعارف الہی کی ضرورت ہے، اور ایک وہ جو نہیں پڑھے لکھے ہیں انہیں بھی تعارف الہی کی ضرورت ہے۔ دونوں کے تعارف الہی کے لیے جو آپ کا طریقہ کار ہوگا وہ ذرا سا الگ ہوگا، لیکن مین مواد ایک ہوگا، اور یہ تسلیم کر کے ہوگا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کہ سب سے اچھی بات ہے اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تو تعارف الہی یہ دعوت کا مرکزی نقطہ ہے، محور ہے۔ اللہ سے انسان مل جائے اور اللہ تک پہنچ جائے، یہی تو دعوت ہے۔ اور دعوت یہ ہے، اس لیے چیلنج ہے کہ انسان کہے گا کیوں ہم مانیں اللہ کو، تو آپ کو سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا نہ سمجھنا یہ اس کا کام ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے یہ سمجھا کر پہنچا دیں تعارف الہی تک، اور پہچان لے دنیا اللہ کو۔ یہی دراصل ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر نغمہ توحید سے، یہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ دعوت کا کام اگر ہم کرنے لگیں تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ دنیا میں
اللہ ताला का सही सही तारुफ होगा, क्योंकि अल्लाह मुतारफ है दुनिया के ज़रिए। ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ही का तारुफ हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को इनका सही तारुफ दे दें और अल्लाह का सही तारुफ लोगों के सामने रख दें। इसलिए कुरान का हर सफ़ा पढ़िए। अब मैं एक अमली बात कह रहा हूँ आज सबसे अपने लिए भी, कुरान का हर सफ़ा पढ़िए। आज तो कुरान ऐसे छप गए हैं, मैं समझा वही मिसाल दे दूँ मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं हाफिज़ नहीं हूँ, कुरान पढ़ के समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। कुरान ऐसे आजकल छप के आ गए हैं प्रिंटिंग में कि जिसमें हर सफ़े पर अल्लाह को कलर्ड कर दिया गया है। आप ज़रा खोल लीजिए कोई सफ़ा और देख लीजिए कहीं कोई सफ़ा कुरान में अल्लाह के नाम से खाली है, नहीं खाली मिलेगा, बल्कि एक दो जगह नहीं मिलेगा, कई कई जगह अल्लाह का नाम मिलेगा। अल्लाह ने पूरे कुरान में अपना तारुफ बहुत अच्छा कराया, लेकिन वो तारुफ कहाँ किसके लिए है वो समझना ज़रूरी है। कब हमारे लिए है, कब उसके लिए है, कब मुशरिक के लिए है, कब मुनकिर के लिए है, कब दाई के लिए है, कब मदऊ के लिए है, कब जाहिल के लिए है, कब पढ़े लिखे के लिए है, कब बहुत पढ़े लिखे के लिए है। ये फ़र्क निकाल करके अगर कुरान मजीद से अल्लाह का तारुफ हम पेश कर दें, वो तारुफ हम भूल जाएं जो मुसलमानों ने अपने तारीख़ में कराने की कोशिश की है, चाहे वो वहदतुल वजूद हो, नहायत गलत नज़रिया, चाहे वहदतुल शुहूद हो, नहायत गलत नज़रिया। मैं इसलिए ये सब कह देता हूँ, कहीं आप लोग सोचें कि ऐसा तो नहीं मौलाना ने ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस बेसफ़े की सुनाए जा रहे हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ कोशिश की है कि पढ़ लें ताकि जानें कि मुसलमानों ने बहुत कुछ भटक करके भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने को संभाल के रखा है, और आज भी अल्लाह का जो सही तारुफ मुसलमानों के पास मौजूद है, महफूज है, उसे दुनिया को उसकी ज़रूरत है, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इंशाअल्लाह करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तकवा का स्टेज, IRO का ये स्टेज इंशाअल्लाह ये काम अच्छे से करेगा। उन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, इस काम में उन्हें हिम्मत दे, और आप सब हजरात जो यहाँ शरीक हुए हैं, आप सबको दाई बनाए, आप सबको ऐसा दाई बनाए जो तारुफ इलाही का हक़ अदा करें। और एक ज़िम्मेदारी में अस्मा के ज़िम्मे करके जा रहा हूँ कि ये किताब जो इस मैदान की बहुत अच्छी किताब है, मेरे नज़दीक, किसी के दूसरे के नज़दीक दूसरी किताब हो सकती है, ये मैं उन्हीं को इंशाअल्लाह दे के जाऊँगा कि अच्छे से इस किताब से, मवाद से, इसके मज़ामीन से ट्रेंड करें बहनों को, बच्चियों को, नौजवानों को, ताकि दावत के मैदान में दाई को कैसे काम करना चाहिए इंशाअल्लाह वो काम हम कर सकें। अल्लाह ताला उन्हें क़ुव्वत दे, सेहत दे। ज़िया भाई को अल्लाह ताला हिम्मत दे, हौसला दे, और सेहत और कामयाबी के साथ अल्लाह ताला उन्हें अपने कामों में कामयाबी से नवाजे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। माशाअल्लाह बड़े ही उम्दा अंदाज़ में और मालूमात पर मुश्तमिल बातें हज़रत मौलाना ने हमारे सामने रखी। जैसा कि मैंने शुरू में ये तज़किरा किया था IRO के बारे में कि IRO के जानिब से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हुआ करते हैं। पिछले साल कुरान अंडरस्टैंडिंग कोर्स 1 साल तक चला है ये। इसमें हमारी जिन बहनों ने हिस्सा लिया था, तो आज ये मौका भी है, तो IRO के जानिब से जिन बहनों ने उसमें हिस्सा लिया था उनको इनामात से नवाजा जाएगा, और इसी तरीक़े से सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। इसमें जो पोजीशन लाने वाली हमारी बहनें हैं 2 हैं। पहली पोजीशन जो है वो 2 बहनों की पोजीशन आई है। चूँकि दोनों बहनों के नंबरात बराबर थे, इस वजह से पहली पोजीशन इन दोनों बहनों को दी गई है। उनमें से पहला नाम शमा तराना और दूसरा नाम सिद्दीक़ा अंजुम बहन। मैं हज़रत मौलाना मदनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारी इन पोजीशन लाने वाली बहनों को अपने हाथों से इनामात से नवाजें। बहन शमा तराना और सिद्दीक़ा अंजुम।
اب بہن صدیقہ انجم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں. اس کے بعد جن اور بہنوں نے حصہ لیا تھا پروگرام میں کورس میں، ان میں سے میں بہن زینب سرفراز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اس کے بعد شباہت زبی، بہن شباہت زبی، بہن شباہت زبی. بہن صوفیہ بانو. شاید یہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے. اس کے بعد شبنم بیگم، بہن شبنم بیگم. بہن مریم اختر. بہن آفرین صادق. بہن عارفہ خان. بہن ادیبہ، بہن ادیبہ. بہن زیبا ممتاز. بہن سلطانہ خان. شاید ابسینٹ ہے، ٹھیک ہے. بہن حفظہ کنیز. بہن سعدیہ خانم، راشدہ، بہن زینب چودھری. یہ لوگ آؤٹ آف اسٹیشن ہیں شاید. آخر میں بہن شاہدہ. یہ ہماری وہ بہنیں ہیں جن لوگوں نے پچھلے سال قرآن انڈرسٹینڈنگ کورس میں داخلہ لیا اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی. اور میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ بہت ہی اہم اعلان ہے کہ قرآن انڈرسٹینڈنگ کورس اس کی ابتدا اس سال پھر سے ہو رہی ہے. آن لائن زوم پر یہ کلاس چلے گی. 15 ستمبر سے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. ٹائمنگ بھی بہت اچھی ہے، 3:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک، جو ہماری بہنوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. 1 گھنٹے کا ٹائم نکالنا ہے اور یہ روز، ہفتے میں روز نہیں چلنا ہے. منڈے ٹو تھرسڈے یہ کلاس چلے گی. 12 ستمبر تک آپ لوگوں کو یہ موقع ہے کہ آپ لوگ اپنا فارم لے کے کاؤنٹر سے جمع کر لیں، اور ابھی بھی آپ کو کاؤنٹر پہ اس کا فارم مل جائے گا.
15 सितंबर से इंशाअल्लाह इस कोर्स का आगाज़ होगा। अब आखिर में हम मोहतरम जनाब इंजीनियर अब्दुल कलाम साहब को से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे बाहर से आए हुए मेहमानों को तहनीतनामा पेश करें। मैं सबसे पहले मौलाना मुनव्वर सुल्तान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और तहनीतनामा अपना कबूल फरमाएं। ये तहनीतनामा है, ये मोहब्बतनामा है EIRO के जानिब से। मैं हज़रत मौलाना मदनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। आखिर में एक बार फिर हम अपने तमाम उन मेहमानों को जो हमारे प्रोग्राम में शिरकत किए उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ IRO की जानिब से और अपनी जानिब से। और ये साथ में दरख्वास्त भी है कि इसी तरीक़े से आप लोग हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं आप लोग शिरकत करते रहें, साथ देते रहें। और IRO का जो एक मकसद है इस तंज़ीम के क़याम का, उस मकसद में इसी तरीक़े से आप लोग दुआ करते रहें कि तरक्की मिलती रहे। और ख़ासकर इस IRO की रूह रवां इस तक़वा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा अस्मा शम्स साहिबा, जो कि अपनी अलालत के बावजूद हमा वक्त शबो रोज़ तमाम अपनी कोशिशें, तमाम फ़िक्रें इसी के ताल्लुक़ से आपकी रहती हैं, उनके लिए भी आप सब दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सेहतमंद रखें। और जनाब ज़ियाउल शम्स साहब भी मुकम्मल तौर पर लगे रहते हैं, ज़रा बराबर पीछे नहीं रहते हैं, आपके लिए भी दुआ फरमाएं। इसी तरीके से इस स्कूल के लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद को लेकर इस स्कूल का क़याम अमल में आया है, जिस मकसद के लेकर IRO के तंज़ीम का क़याम अमल में आया है, अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।